میری جان، ایسے ہی تو تم ماں بنو گی جتنا مجھے خود کے پاس آنے دو گی۔ اتنی جلدی ماں بن جاؤ گی، پھر تمہیں یہ درد تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔ اولاد کی خاطر شاہ میر کو معصومہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اس 16 سالہ لڑکی سے شاہ میر کو نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ معصومہ اسے چھوڑ کے چلی جائے۔ جب سے نکاح ہوا، ہر رات میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپتی ہوئی بولی، بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کرو گی؟ رکو بتاتا ہوں کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ میر کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شانزے بہت زیادہ غصے میں ہو۔ واش روم سے گرتے ہوئے پانی کی آواز سن کر شاہ میر کو اندازہ ہوا کہ واش روم میں تھی شانزے۔ اپنی بیوی کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ واش روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگا، شانزے دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو جو بات ہوئی ہے وہ میں بالکل بھی نہیں ماننے والا۔ میں نہیں دوسری شادی کروں گا، پلیز تم دروازہ کھولو۔ شانزے واش روم کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اندر سے شانزے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دروازے کو دھکا لگایا تو ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ شاور کے نیچے آنکھیں بند کیے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا اس کے ساتھ بھیگنے لگا۔ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ بھائی پتہ ہے میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں شانزے، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ ہی میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ شاہ میر کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ لیکن آپ نے دوسری شادی کی حامی تو بھر لی ہے نا؟ آپ نے بولا تو ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مزید اسے خود میں جکڑتے ہوئے۔ اب کی بار شانزے کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ کیوں آپ نے بولا کہ آپ دوسری شادی کریں گے؟ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، اس وجہ سے آپ دوسری شادی کرنے لگے ہیں، ورنہ آپ انتظار کر سکتے تھے۔ ابھی شادی کو 5 سال ہی ہوئے ہیں۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی تو کیا آپ 15-16 سال کی بچی کے ساتھ شادی کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کم عمر لڑکی بہت جلدی مرد کو بہکا لیتی ہے، اور اس نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ کو بہکا لینا ہے، اپنا بنا لینا ہے، اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ اولاد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ تمہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ شانزے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ شانزے کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ اذیت اور تکلیف اس کی آنکھوں میں نہیں تھی جو شاہ میر کو لگا تھا کہ اسے دیکھنے کو ملے گی۔ کپکپاتے ہوئے ہونٹ دیکھ کر شاہ میر نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا انگوٹھا پھیرا۔ تمہیں پتہ ہے اس لڑکی کو اگر میں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں تو صرف بابا جان کے فورس کرنے پہ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ میں نکاح کر لوں تاکہ ان کی بھتیجی ان کی بہو بن جائے، میری زندگی میں الگ سے ذمہ داری بڑھا دیں۔ لیکن میں صرف اور صرف محض بابا کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ بابا کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں گا تو فوراً میرے بچے ہو جائیں گے۔ وہ بھی بابا کی خوش فہمی ہے، بہت جلد دور کر دوں گا۔ اولاد ویسے بھی مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، اور میں اولاد کی وجہ سے نہیں، بابا کے فورس کرنے پر شادی کر رہا ہوں۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ شاور بند کرنے لگا تو شاہ میر کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کر لیا۔ کیا میرے ساتھ بھیگتا ہوا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟
مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت جلد موڈ بدل جاتا ہے بیگم تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کی گیلی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ کپڑے بھی اس کے چپک کر اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے۔ اس کی چھلکتی ہوئی رعنائیوں کو دیکھ کر شاہمیر تو مکمل طور پر بہکنے لگا۔ اس کی پشت کو جکڑتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگائے، اس کے اوپر جھکا۔ وہ پہلی سی دیوانگی اور جنون نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ جب اس کے پاس جاتا اسے بہت محبت کے ساتھ پیش آتی تھی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے شاہمیر نوٹ کر رہا تھا جسے وہ جنونی انداز میں اس کے قریب جاتا تھا، اسے محبت دیتا تھا، پیار کرتا تھا۔ وہ بدلے میں اچھا رسپانس نہیں دیتی تھی، بیزار سی نظر آنے لگتی تھی۔ ایسے بھی اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہمیر پلیز جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ کیوں بیگم، میرے سامنے چینج کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ توبہ ہے، آپ کو تو ذرا شرم نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہر دھکا دے دیا اور سکھ کا سانس لیا۔ لبوں پر ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کالج واپس آنے کے بعد معصومہ نے دیکھا پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی والے سب کہاں چلے گئے؟ شاید اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ اوپر والے پورشن کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کچن میں کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ نادیہ بیگم کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ مما پلیز جلدی کھانا لے آئیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آئی تو کھانا بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، لیکن نادیہ بیگم اسے نظر نہیں آئی۔ مما آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ پلیز یہاں پہ آئیں نا، مجھے کھانا کس نے کھلانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ان کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت بعد نادیہ بیگم معصومہ کے پاس آئیں۔ معصومہ بیٹا، تم بڑی ہو گئی ہو، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہو، پورے 15 سال کی ہو گئی ہو اور ابھی تک تمہیں خود سے کھانا نہیں کھانا آتا۔ چلو شاباش، آج خود کھاؤ۔ اس کے بعد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کھانا کھا لو، اس کے بعد کہتے ہیں۔ نہیں مما، مجھے آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ معصومہ، تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ آج کتنے دنوں بعد نادیہ بیگم نے اس کے ساتھ غصے میں بات کی تھی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کچھ بہت سیریس بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے، بتائیں، اس کے بعد میں کھانا کھاتی ہوں۔ نہیں معصومہ بیٹا، تم کھانا کھاؤ۔ یہ کہہ کر نادیہ بیگم خود کاموں میں مصروف ہوں گی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں آئی تو نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ مما کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ معصومہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ معصومہ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کمرے میں چلو۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ جی مما بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تایا جان نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مما میں نے آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے، ہم ماموں لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جس کا دل ہوتا ہے آپ کو ڈانٹ دیتا ہے۔ یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ کو یہاں سب ڈانٹیں۔ تایا جان کیوں آپ پہ اتنا حق جتاتے ہیں؟ کیوں اتنا آپ کو ڈانٹتے ہیں؟ کیا تعلق ہے تایا جان کا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو فضول باتیں مت کرو، وہ تمہارے تایا جان ہیں، بڑے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آج کے بعد ان کی عزت کرنا۔ تمہارے تایا جان چاہتے ہیں تمہاری شادی شاہمیر کے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر اسے لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ معصومہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں شاہمیر بھائی کے ساتھ شادی کروں؟ مما وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔
میں کیوں شاہ میر بھائی کے ساتھ شادی کروں گی؟ اس کا مکمل طور پہ دماغ گھوم گیا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے تایا جان کی یہ خواہش ہے اور وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ شاہ میر کی بیوی نے ابھی تک اسے اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی، تو تمہارے تایا جان کو لگتا ہے شاید وہ بانجھ ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس وجہ سے وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے مما؟ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں مما، میں اس شخص کی زندگی میں کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ تو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور میں کوئی اتنی فالتو نہیں ہوں جو کسی شادی شدہ مرد کی بیوی بن جاؤں، وہ بھی محض جس کی خاطر اولاد چاہیے۔ معصومہ کا دماغ گھوم گیا۔ دیکھو معصومہ، تمہارے تایا جان نے جو فیصلہ کر لیا ہے اسی پہ عمل ہوگا، کیونکہ میں اتنا حق نہیں رکھتی کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ کروں۔ جو فیصلہ تمہاری زندگی کا کرنا ہے تمہارے تایا جان نے ہی کرنا ہے۔ جب فیصلہ انہوں نے کر دیا وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نادیہ بیگم کی بات سن کر وہ پاگل ہونے لگی۔ مما، شاہ میر بھائی مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ میں تو ابھی 16 سال کی ہوں مما، مجھے تو ابھی پتہ بھی نہیں شادی ہوتی کیا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، اور یہ بات صحیح تھی۔ نادیہ بیگم جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کس قدر معصوم ہے۔ اس دنیا کے رسم و رواج کے بارے میں ابھی تک کم ہی جانتی تھی، لیکن بیٹا، میں انہیں حامی بھر چکی ہوں۔ اس جمعہ تمہارا شاہ میر کے ساتھ نکاح ہے اور تم کسی قسم کی ضد نہیں لگاؤ گی۔ تمہارے تایا جان نے بولا ہے آگے تمہیں اسٹڈی کرنے دیں گے۔ کس قسم کی؟ کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ مما، آپ کو یہ بات نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی اولاد کو صرف اس لیے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اولاد چاہیے۔ میں خود شاہ میر بھائی سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے جانے لگی۔ نادیہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو، کسی قسم کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بولا ہے وہی فیصلہ ہوگا جو تمہارے تایا جان نے کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ نادیہ بیگم نے اسے روک دیا۔ شاہ میر اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو سامنے معصومہ کھڑی ہوئی تھی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ شاہ میر بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شاہ میر نے مڑ کر دیکھا۔ ابھی تک وہ یونیفارم میں تھی، حالانکہ اس معاملے میں وہ بہت تیز تھی۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا یونیفارم بدلنا ہوتا تھا، فریش ہونا ہوتا تھا، لیکن اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اڑی ہوئی رنگت، اوپر سے اس وقت یونیفارم میں موجود تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ کبھی اس کا معصومہ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بات کرنا بھی معصومہ کے ساتھ گوارا نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں معصومہ اسے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، نہ کبھی ان دونوں کے درمیان اتنی بات ہوئی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بہت انجان تھے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے۔ شاہ میر بھائی، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر شاہ میر طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، تو میں کون سا نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ میں بابا کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ویسے بھی بابا جان کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری زندگی کے لیے میں بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہا۔ یہ سن کر معصومہ کی پوری آنکھیں کھلی۔ کیا مطلب ہے پھر؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ طلاق دے دیں گے کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، جب تم مجھے اولاد کی خوشی دو گی، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
کیونکہ اولاد کی خاطر تو میں تمہارے ساتھ شادی کر رہا ہوں، ورنہ شانزہ بھی اس شادی سے بالکل خوش نہیں۔ شانزہ بھی یہ چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ شادی نہ کروں، لیکن میری مجبوری ہے۔ شادی کے بعد جتنی جلدی تم مجھے گڈ نیوز دے دو گی، اتنی جلدی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اتنی جلدی تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کر دوں گا، کھل کے جو کرنا ہوا کرتی رہنا۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ جس طرح کی باتیں شاہ میر اس کے ساتھ کر رہا تھا، معصومہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے باہر آ گئی، نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ گئے۔ اسے اپنے وجود سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ اولاد کی پیدائش کے لیے وہ شخص اسے استعمال کرے گا، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ معصومہ کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اسے شخص کی باتوں کی سمجھ نہ آتی۔ اس وقت وہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کر لیا۔ تکیے کو مٹھیوں میں دبوچے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں ان کو عزت دیتی ہوں، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اور اب اس شخص کی زندگی میں مما مجھے شامل کرنا چاہتی ہیں۔ تایا جان کو نظر نہیں آتا ہم دونوں کے درمیان عمروں کا کتنا فرق ہے؟ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، اس کے باوجود ہم دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ خود سے باتیں کرتی ہوئی نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے شانزے؟ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ وجدان، پتہ نہیں کیوں وہی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، تو اس وجہ سے تمہارے پاس آ گئی۔ دیکھو تم چلی آتی ہو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ تمہیں پتہ ہے اگر ذرا سا بھی تمہارے شوہر کو شک پڑ گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اس نے تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی بغیر کفن کے دفن کر دینا ہے۔ وجدان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے؟ تم شاہ میر سے ڈرنے لگے ہو؟ واو، میں تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اسے نہیں ڈرتی۔ تم تو بس اتنا زیادہ خوف کھانے لگے ہو۔ نہیں یار، وہ بہت زیادہ غصے کا تیز ہے نا، اس وجہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ ویسے تو اب ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھیں بند کیے اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گردن اور کان کی لو پر محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوا، شانزے نے اسے خود سے دور دھکا دے دیا۔ بس کرو، ہم دونوں کی شادی شدہ نہیں ہیں یا میاں بیوی نہیں ہیں جو اتنے زیادہ جھچھوڑے ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ تم روتی رہی ہو کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ کیا؟ بتاؤ، وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ وہ بولی، تمہیں پتہ ہے شاہ میر شادی کر رہا ہے اولاد کے لیے۔ یہ سن کر وہ اس سے دور ہوا۔ کیا مطلب شادی کر رہا ہے؟ وہ تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اگر دوسری شادی کرے گا تو تم سے دور چلا جائے گا، وہ تمہارے پیچھے پاگل اور دیوانہ نہیں رہے گا، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو، ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ محض لڑکی اس کے ساتھ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ویسے وہ اس لڑکی سے بہت نفرت کرتا ہے، بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ یہ تو اور بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، پھر میں جی بھر کے اسے اپنا نخرے دکھاؤں گی، ان دونوں کو انگلیوں کے اشاروں پہ نچاؤں گی۔ یاد رکھنا، ساری زندگی
کاش کبھی بھی شاہ میر کو میری سچائی نہ معلوم ہو کہ میں نے اس کا استعمال اپنے منافع کے لیے کیا۔ ویسے تو میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ سامنے کھڑے ہوئے وجدان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گئی۔ بس کرو، پہلے بہکاتی ہو پھر کہتی ہو میاں بیوی نہیں۔ کسی دن کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان سوار ہو جائے اور میں کوئی گناہ کر بیٹھوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایسا سوچنا بھی مت، میں بہت بری ہوں لیکن گناہ نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے اس حسین سے شوہر کے پاس جاؤ، پتہ نہیں پھر تمہارے ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا، انگلیوں کے اشاروں پہ نچاتی ہوں اس کو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، معصومہ سکندر، آپ کا نکاح شاہ میر احمد خان سے حق مہر 50,000 سکہ رائج الوقت میں کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ لفظ تھے یا کوئی کھولتا ہوا سیسا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا؟ آج وہ اس شخص کے نام ہونے جا رہی تھی، محض اولاد کی خاطر، صرف اپنے وجود کو اسے سونپنے لگی تھی، ورنہ جو اس کے جذبات تھے وہ سب کچھ تو شاہ میر کے لیے کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ قبول ہے، نہ جانے کیسے دل پہ پتھر رکھ کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور شاہ میر بھی چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا، بار بار نگاہیں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف غصے سے دیکھتا۔ اس وقت جس قدر غصے اور انتقام کی آگ اس کے دل میں چل رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ان سب کے بدلے میں وہ معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا کر دے گا جس سے وہ بے انتہا اور شدید نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب کچھ جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے تاکہ اسے شاہ میر کی زندگی میں شامل کیا جا سکے، وہ خاندان سے باہر نہ جا سکے، کیونکہ نادیہ بیگم کی تو شاید ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی شاہ میر کے ساتھ ہو۔ دلہن کے روپ میں وہ شاہ میر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ الگ سے کمرہ سجوایا گیا تھا، بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، گھٹنوں پہ سر رکھے، مسلسل معصومہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو معصومہ بیٹا، رونے کی بالکل ضرورت نہیں، شاہ میر بہت اچھا ہے، تم سے بہت محبت کرے گا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور مما، آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاہ میر مجھ سے محبت کرے گا۔ مما، محض یہ آپ کی غلط فہمی ہی رہے گی، کیونکہ وہ شخص کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ وہ محض مجھ سے نفرت کرے گا۔ وہ شانزہ آپ ہی سے محبت کرتا تھا۔ معصومہ اس کی اولاد پیدا کرنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل کی گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ویسے بھی اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے مما۔ جیسے ہی میں اس کا بچہ پیدا کر کے دوں گی تو وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ نادیہ بیگم کہنے لگیں، دیکھو کوشش کرنا، جلدی اولاد کی خوشی نہ دو، کیونکہ وہ تمہیں ایسے بالکل بھی طلاق نہیں دے گا، نہیں تمہارے تایا جان کبھی یہ چاہیں گے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکالے یا تمہیں طلاق دے۔ مما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ شاہ میر کے ساتھ ہی تمہاری شادی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خاندان سے تم باہر جاؤ، کیونکہ نہ تمہارا بھائی ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ کوشش کرنا کہ شاہ میر کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لو۔ مما جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ہونکوں کی طرح اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مما، آپ نے اس کے لب کب کپا رہے تھے، تو کیا مما آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری شادی شدہ شاہ میر کے ساتھ شادی کروائی، جہاں مردوں کی کمی تھی کیا؟
اچھے مرد دنیا سے ختم ہو گئے تھے، جو شاہ میر جیسے انسان کے ساتھ میری شادی کروا دی گئی۔ بے شک وہ اچھے ہوں گے، لیکن میں وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اتنی زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، وہ سہم گئی۔ چھوٹی سی دلہن کے چہرے پر اس وقت میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو اسے کفن کی مانند لگ رہا تھا۔ شاہ میر کمرے میں داخل ہوا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے، مجھے تم سے بچپن سے لے کے اب تک بہت نفرت ہے، کیونکہ تم نے میرے حصے کی محبت چھینی ہے، مجھ سے میرے باپ کی محبت چھینی ہے۔ لیکن اس پر میرا حق تھا، پہلے ہی میں تم سے بہت نفرت کرتا تھا، لیکن اب تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کاش تمہاری ماں کو اندازہ ہوتا کہ میں کس قدر برا انسان ہوں، تو وہ کبھی بھی تمہیں میری زندگی میں شامل نہ کرتی۔ میری محبت ہمیشہ شان سے تھی اور شان سے ہی رہے گی۔ بے انتہا اسے محبت کرتا ہوں، تم سے نفرت ہے مجھے، اور ویسے بھی بابا جان کو پوتے پوتیاں تمہارے وجود سے چاہیے، تو وہ تم ان کو پیدا کر کے دو گی، ٹھیک ہے؟ جلد از جلد تمہیں یہ خوشخبری سنا دینی چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دینے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاہ میر؟ میں ایسا کسی قسم کا بھی تعلق یا رشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے وقت چاہیے، ابھی میں اسٹڈی کر رہی ہوں، مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شاہ میر نے جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا، اس کی جیولری کو نوچ نوچ کر اتارنے لگا۔ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اپنے کان پر اسے درد محسوس ہونے لگا، لیکن اس کے دوپٹے کو اتارنے کے بعد اب اس کے بالوں کو کھولنے لگا۔ تمہیں بتاتا ہوں، شاہ میر کے بچے کی ماں بننا چاہتی ہو، تبھی تو خوشی خوشی میری زندگی میں شامل ہو گئی، ورنہ تم بابا کو انکار بھی کر سکتی تھی، انہیں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہارے سر پر شاید یہ جنون سوار ہے یا خدمت خلق کا شوق تھا کہ میرے بچے پیدا کرنے کے لیے میری زندگی میں شامل ہو گئی، ورنہ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ بچے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہارا وجود بھی کسی قابل صرف ایک مرد کے بچے پیدا کرنے کے لیے میری محبت، جذبات، ہر چیز پہ شانزے کا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو اس کی سسکی نکلی۔ وہ اس کے اوپر شدت سے جھکتا ہوا اس کی گردن کو کاٹنے لگا۔ اس کے دانتوں کو اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے کپ کپانے لگی۔ شاہ میر، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس شخص کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں بند کی تو اپنے مستقبل کی بربادی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ مت کریں ایسا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، اس کی کمر پہ ناخن گاڑنے لگی، لیکن جو پہلے غصے میں تھا مزید جنونی ہونے لگا۔ ایک کم عمر لڑکی کی قربت اسے پاگل کرنے لگی۔ وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا، وہ بھول چکا تھا کہ اسے محبت کر رہا ہے یا انتقام لے رہا ہے۔ اسے نفرت تھی، اولاد کے لیے شادی کی تھی، ہر چیز پہ سائڈ پہ کر چکا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ حسین لڑکی اس کی باہوں کے حصار میں موجود تھی، جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا، جو مرضی اس کے ساتھ بیہیو کر سکتا تھا۔ رات بھر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا، اسے دور ہوا۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کے قدم شانزے کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے شانزہ کو نہ پا کر
پریشان ہو گیا۔ دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ کہاں چلی گئی ہے شانزا؟ موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگا۔ دیکھا تو موبائل سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ شانزے کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ اسے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، شانزے کمرے میں داخل ہوئی۔ کندھوں پر بڑی سی سیاہ چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ شانزے تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ تڑپتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا بولا، کس قدر ڈر گیا تھا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ وہ بے تابی سے اسے سوال پوچھنے لگا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ آپ نے تو شادی کر لی ہے، جائیں اپنی اسی حسین خوبصورت سی بیوی کے پاس۔ آنے میں کافی دیر ہو چکی ہے، اب تو منا چکے ہوں گے۔ آپ کی بیوی کس حال میں ہے یا کس تکلیف سے گزر رہی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گئی، بیڈ کی طرف جانے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس کی گلائی سے دبوچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ فضول مت بولو میری جان، تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر بات کو برداشت کر سکتا ہوں۔ پلیز اس انداز میں مجھ سے بات مت کیا کرو، یہ سب کچھ نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ تمہارے پاؤں کا غلام بن جاؤں گا، مجھ سے دور مت جانا، ایسا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ کیوں آپ ایسا کر رہی ہو؟ مت کرو، مجھے خود سے دور مت کرو۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ایک بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزار کے آئے ہیں تو دوسری بیوی بھی آپ کو اپنی قربت بخش دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک وہ لڑکی آپ کی زندگی میں ہے۔ ایک لمحہ، ایک پل بھی میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پلیز ایسے مت بولو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف آپ کو اپنے قریب آنے کی ابھی بتا رہا ہوں۔ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ پوری رات اس کے پاس گزار کر آئے ہوں گے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لڑکی آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے میرے علاوہ آپ کے وجود کو کسی اور نے چھوا۔ آپ اس کے وجود پر حق رکھتے ہیں، یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ شانزے کی بات سن کر وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا، لیکن شانزے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ جس دن وہ لڑکی آپ کی زندگی سے جائے گی نا، اس دن آپ کو اجازت دوں گی کہ میرے پاس آئیں، مجھے محبت دیں۔ اس سے پہلے بالکل بھی نہیں، کیونکہ میری زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ میری بات ہی آپ نہیں سننا چاہتے۔ وہ پریشان ہو گیا، اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بس بابا کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے۔ میں بس اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ بابا کی وجہ سے مجھے مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑی ہے۔ جو بھی ہے، لیکن میری زندگی تو برباد ہو گئی نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شدت سے رونے لگی۔ شامیر بھلا کہاں اس کا رونا برداشت کر سکتا تھا۔ ہر چیز پہ تمہارا حق ہے، مجھ پر، میرے جذبات پر، میرے وجود پر، میرے پیسے پر، دولت پر، ہر چیز پہ تمہارا حق ہے۔ تمہیں جو چاہیے لو، میں نے اپنا سب کچھ تو تمہیں دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کیوں ایسے کرتی ہو؟ اس لڑکی کو میں ایسا کوئی حق نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور شانزے دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ اپنا سب کچھ مجھ پہ لوٹا دو، اس کے بعد بے شک جس کے پاس مرضی جاؤ۔ دل ہی دل میں وہ ہنس رہی تھی، لیکن آنکھوں میں سے
مگر مچ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا وہ بیڈ کی طرف آ گیا۔ پورے کمرے میں ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ معصومہ چائے نماز پہ بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں اس قابل تھی ایک مرد کی زندگی میں محض اس لیے شامل کی جاتی کہ وہ مجھ سے، میرے وجود سے بچے پیدا کروانا چاہتے ہیں؟ تو کیا میرا وجود بچے پیدا کرنے کے لیے ہے؟ اپنے وجود سے اسے گھن محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک چائے نماز پر بیٹھی روتی رہی۔ صبح اس کا پیپر تھا، اس نے کالج جانا تھا، لیکن اس بارے میں شاید کسی کو ٹینشن ہی نہیں تھی۔ وہ صبح جب تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو یہ دیکھ کر نادیہ بیگم حیران ہوئیں۔ تم یہاں؟ نادیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے مما، میرا یونیفارم اوپر پڑا ہوا تھا تو میں نے اوپر ہی تو آنا تھا، وہ نارمل انداز میں بولی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی چینج نہ آیا ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اوپر آئی تھی، جاؤ نیچے جاؤ اپنے شوہر کے پاس۔ پہلے دن ہی تم اوپر آ گئی ہو۔ اگر ایسے کرو گی تو کیسے اس شخص کی زندگی میں اپنی جگہ بنا پاؤ گی؟ کالج جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ نادیہ بیگم اسے روکتی رہیں، لیکن وہ احمد صاحب کو بتا چکی تھی۔ انہوں نے تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری انہوں نے خود اٹھائی تھی کہ وہ اس کی اسٹڈی میں کسی قسم کی روک ٹوک برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا اہم ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے اسے جانے دیا۔ شاہ میر کمرے میں آیا اور کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ چاروں اطراف دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہوا۔ باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود ناشتہ کر رہے تھے، لیکن معصومہ نہیں تھی وہاں پر۔ اسے پریشانی لاحق ہو گئی کہ معصومہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا، جان کر انجان بنتے ہوئے بولا، کمرے سے معصومہ کو بھی اٹھا کر لاؤ، اس نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اس کی بات سن کر احمد صاحب کہنے لگے، وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں ذرا ہوش نہیں، وہ کہاں گئی ہے؟ یہ سن کر اس نے شانزے کی طرف دیکھا جو غصے سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ وہ کہاں گئی ہے؟ کالج گئی ہے، اس کا آج ایک اہم ٹیسٹ تھا اور بجائے ڈرائیور کے ساتھ جانے کے اسے تمہارے ساتھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن تمہاری بیوی کا کیا؟ کل سے تم خود اسے کالج لے کے جاؤ گے۔ یہ سن کر پاس بیٹھی ہوئی شانزے کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گھور گھور کر اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معصومہ یار کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں اتنا زیادہ روئی جا رہی ہو؟ علیزے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگائے، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کب سے اسے پوچھے جا رہی تھی، لیکن معصومہ نے رو رو کر اپنی حالت بہت خراب کی ہوئی تھی۔ معصومہ، میری جان، میری زندگی، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ علیزے نے محبت سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ علیزے، میں کبھی بھی اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ یہ دیکھو اس نے مجھے کتنی تکلیف دی۔ وہ اپنی گردن سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اسے دکھانے لگی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی علیزے۔ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں، شادی کے بعد مرد اتنی اذیت اور تکلیف بھی دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی، روتے سسکتے ہوئے بولنے لگی اور علیزے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم اس کی زندگی میں اپنی جگہ بناؤ۔
دیکھنا وہ تم سے بہت محبت کرنے لگے گا۔ پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گئی، اور ایک یہی تو لڑکی تھی جسے وہ ہر بات شیئر کر لیتی تھی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ۔ کافی دیر تک دل ہلکا کر لینے کے بعد اٹھی، شاید ڈرائیور لینے آ گیا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کالج سے باہر نکلی تو سامنے شاہ میر کو کھڑا ہوا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آج آپ لینے آئے ہیں؟ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ آنے میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ چھٹی 10 منٹ پہلے ہو چکی تھی، لیکن تم 10 منٹ بعد کیوں نکلی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ میں کچھ ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی، اس وجہ سے نکلتے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ نگاہیں جھکائے سنجیدگی سے بولی۔ آج تو لیٹ ہوئی ہے۔ آج کے بعد جب میں تمہیں لینے آؤں تو فوراً سے پہلے باہر نکلی ہوئی ہو، ورنہ میں انتظار نہیں کروں گا۔ پیدل چل کے گھر جانا پڑے گا، وہ غصے میں بولا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تم روتی رہی ہو کیا؟ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، رات کو سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے جاگنا پڑا۔ یہ تو روز تمہیں جاگنا پڑے گا، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ویسے بتاؤ کیسا محسوس ہوا تھا میری قربت میں؟ اب کی بار وہ اس کے صبر کا امتحان لینے لگا۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیسا محسوس ہوا تھا؟ وہ دوبارہ سے گویا ہوا۔ جی ٹھیک، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دینا ہے۔ گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ میں آفس کے لیے جا رہا ہوں۔ چلی جاؤ، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو سامنے شانزے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کی زندگی میں شامل ہونے کی؟ شانزے چلاتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کے شوہر کی زندگی میں شامل ہونے کا، اور دوبارہ سے مجھے یوں چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے بارے میں جو کچھ میں جانتی ہوں میں بھی بتا دوں گی۔ اتنی معصوم بچی سمجھ رکھا ہے کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے گا میں خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ آپ کے اور وجدان کے بارے میں بتاؤں شاہ میر کو؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی، اور شانزے کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی حقیقت جو آج تک کوئی نہیں جان پایا، اتنے سالوں سے وہ ہر ایک سے سچ چھپ کر اس تعلق کو نبھا رہی تھی، آج پہلی دفعہ کسی کی منہ سے اس نے اپنا اور وجدان کا نام سنا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک دم سے معصومہ کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ خبردار جو کسی قسم کی بکواس کرنے کی کوشش کی میرے بارے میں، جانتی نہیں ہو کہ میں چیز کیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور دھکا دے گئی۔ پہلی دفعہ اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ اسے اب خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ دیکھو معصومہ، خبردار جو تم نے شاہ میر کے سامنے کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی، میں نے تم پہ ایسا الزام لگاؤں گی تم سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ تم ابھی شاہ میر کی زندگی میں شامل ہوئی ہو، اور میں پچھلے 5 سالوں سے اس کی زندگی میں ہوں۔ اس نے کبھی مجھ پہ شک نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات اگر شاہ میر کو بولو گی تو اپنے لیے مشکل ہوگا۔ شانزے کمرے سے باہر چلی گئی۔ معصومہ خود بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ وہ اس بارے میں کیا کسی کو بتاتی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شانزے کی حقیقت بتائے، لیکن شانزے جس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، یہ سب اسے غصہ دلانے لگا۔ رات کا وقت تھا، وہ کتابوں میں سر دیے پڑھ رہی تھی، لیکن تقریباً 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہ میر کمرے میں داخل ہوا۔ کتابیں بند کرو ساری، غصے میں بولا۔
کیا مطلب ہے؟ کل میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ کل تو اس کا بہت پریشر رویہ برداشت کر گئی، لیکن آج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، شوہر ہو تمہارا، کم از کم میری بات تو ماننے کی کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے شامر نے اس کے ہاتھ سے کتابیں کھینچی۔ دوسری بیوی نے آپ کو پاس نہیں آنے دیا، اس کے پاس جا کے اپنا دل بہلا لیں۔ میری زندگی میں شامل ہوئی ہو تمہیں بہت دل کر رہا تھا میرے بچہ پیدا کرنے کا، میرے بچے کی ماں بن جاؤ گی تو کیوں نہ تمہیں جلد از جلد بچے کی ماں بنا دوں، بچہ حاصل کر کے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ وہ غصے میں بولی۔ یہ سن کر اسے بہت تذلیل محسوس ہوئی۔ خبردار، دوبارہ نے آپ نے ایسی کوئی بات کی؟ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ ساری کتابوں کو اٹھا کر وہ سائڈ پہ پھینک چکا تھا۔ اس کے دوپٹے کو کھینچنے لگا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے دوپٹے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم نے کہا تھا تمہیں بچے پیدا کرنے ہیں، بس بچے پیدا۔ شاہ سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاہ جسے اسے دور نہیں کر پائی تھی، وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا، اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ معصوم سی لڑکی شاہ کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ رات بھر اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ اسے کہاں معلوم تھا اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ بس وہ ایک مرد کے ساتھ جڑ جائے گی، جس پہ حق جتائے گا، اس پہ حکم چلائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا پڑ گیا تھا۔ کل رات کی طرح آج بھی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، ہاتھ پھر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے روتی رہی، اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں محسوس کر کے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی والا جگ فرش پر پھینکا، گلاس کو بھی دور پھینکا۔ وہ دونوں اٹھ چکے تھے، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ مما، آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آیا؟ تایا جان، آپ تو مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، اپنے ظالم بیٹے کے حوالے کر دیا، اور وہ کسی کھلونے کی طرح مجھے استعمال کر رہا ہے۔ روتے سسکتے ہوئے چلانے لگی، جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے اس کے وجود پر ٹھنڈا پانی پڑ رہا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ فریش ہونے کے بعد جب باہر آئی تو کمرے میں شاہ کو پا کر ٹھٹک گئی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے شاہ کمرے میں آ جائے گا۔ تم نے آج بدتمیزی کی ہے شانزے کے ساتھ، وہ غصے میں بولا۔ ہاں کی ہے، تو کیا کر لیں گے؟ اتنی اکڑ تمہارے اندر کہاں سے آ گئی جو اس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اسی اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں۔ اب کی بار بھی وہی لہجے میں سختی کا گھمنڈ تھا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یوں غصے میں بات کرنا کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو تم، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کہتا ہوں، دوبارہ تمہاری آواز بھی میرے سامنے نہیں نکلے گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ شانزے، مجھے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ تو اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرو، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ وجدان کی بات سن کر شانزے کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ کیا مطلب 1 کروڑ؟ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں اتنی زیادہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گی تو تمہیں پتہ ہے شک ہو جائے گا، اور تم پاگل ہو۔ اتنی بڑی رقم کیا ہو گیا ہے؟ کم از کم تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بہانہ لگا دینا، کچھ بھی کہہ دینا۔ پلیز، اس وقت مجھے ضرورت ہے،
تم نے مجھے پیسے والی مشین سمجھا ہوا ہے وجدان؟ اتنے ٹرانسفر کر دو، اتنے کر دو، تھوڑے بہت کا تو مجھ سے حساب نہیں لیتا، لیکن اتنی بڑی رقم اگر میں ٹرانسفر کروں گی تو ضرور مجھ سے پوچھے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کی محنت کی کمائی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، او اچھا، تمہیں بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے اپنے شوہر کا کہ اس کی محنت کی کمائی ہے، وہ محنت کرتا ہے، حد ہو گئی۔ پھر ٹھیک ہے، اپنے اسی محنتی شوہر کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ وجدان کے بازو سے پکڑ کر اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ کرتی ہوں، لیکن اتنی بڑی رقم تمہیں نہیں بھیج سکتی، مجھے خود ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں پتہ ہے شامیر غصے کا کس قدر تیز ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی، جس قدر اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، جس قدر اس نے مجھے ٹوٹ کے چاہا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تو اس نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ دیکھو تم پریشان ہو رہی ہو بلا وجہ ہی، کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ رکھو، پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے وجدان کا قریب آنا اچھا نہیں لگا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا وجدان اسے تب محبت سے پیش آتا تھا جب اسے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ کتنے سالوں سے اس پہ پیسہ لٹاتی آ رہی تھی، اور وجدان، میں چاہتی ہوں کہ اب شامیر سے طلاق لے لوں، کیونکہ تم نے بولا تھا جس دن تم شادی کے لیے حامی بھرو گے اس دن میں شامیر سے طلاق کا کہوں گی، تو پلیز شادی کے لیے حامی بھر دو تاکہ میں شامیر سے طلاق لے لوں۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی دفعہ اپنا آپریشن کروا چکی ہوں صرف تمہاری خاطر۔ دیکھو بس کچھ مہینے کی بات ہے، تب تک میرا بزنس سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج صبح سے معصومہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، کوئی بھی دروازے کے پاس جاتا تو غصے میں کہہ دیتی، میں نے دروازہ نہیں کھولنا، چلے جائیں یہاں سے۔ رات جب وہ واپس آیا تو احمد صاحب کہنے لگے، شامیر بیٹا، معصومہ کے ساتھ تم نے کوئی لڑائی کی ہے کیا؟ صبح سے اس نے ایک دفعہ بھی دروازہ نہیں کھولا، بس کھانا لینے کے لیے اس نے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں گیا اور کہنے لگا، تم چاہتی کیا ہو؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگے، بابا جان ایسا کچھ نہیں، بلا وجہ آپ کی بھتیجی نے یہ سب ڈرامہ لگایا ہوا ہے، جا کے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر غصے میں کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب احمد صاحب نے اس کا بازو پکڑ لیا، تم جانتے ہو، خبردار جو تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، مجھے اپنی بھتیجی سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف دو۔ اتنی ہی محبت تھی تو اسے میری زندگی میں ہی شامل نہ کرتے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کی بھتیجی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے کمرے کی طرف چلا گیا، جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر سے دروازہ بند کیا، چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگا، وہ کہیں بھی نہیں تھی، بلکونی میں بیٹھی ہوئی تھی، راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آج سب نے تمہیں بلانے کی کوشش کی، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ شامیر غصے میں پوچھنے لگا۔ اچھا کیا ہے نہیں کھولا، یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی، ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کہ تمہیں وہی اذیت اور تکلیف دوں؟
یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف پھینکنے لگا۔ خدا کے لیے شاہ میر، میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پچھلے 3 دنوں میں آپ نے مجھے یہ احساس کروایا کہ آپ کس قدر گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں۔ اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی آپ سے؟ وہ غصے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ غصے میں بولا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پیاری سی بیوی اس وقت کہاں ہے؟ اپنے عاشق کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ بے وفائی کی ہے اس نے آپ کے ساتھ۔ آپ نے اسے پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ٹرانسفر کرتی ہے تو کہاں کرتی ہے؟ بچی سمجھ کے آپ لوگوں نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ تبھی کل اس نے میرے ساتھ لڑائی کی تھی۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی مردانگی ہوتی تو اپنی بیوی کو خوش کر لیتے۔ معصوم سی لڑکی کے اوپر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا شوق ہے اتنی اپنی مردانگی پائی جاتی ہے تو اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھیں، وہ غیر مردوں کے پاس جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی غیرت نے جوش مارا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ سردار تماچا معصومہ کے منہ پہ رسید کیا۔ یہی بات سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے نمبر پہ کال کرنے لگا، لیکن شانزے کا نمبر بیزی جا رہا تھا۔ اس کے بعد نمبر ہی بند ہو گیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے شانزے نہیں ملی۔ واپس گھر آ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ شانزے کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد جب رات کے تقریباً 9 بجے شانزے گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سی اس کی حالت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، شاہ میر نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ کہاں گئی تھی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہاں گئی تھی؟ اپنے محبوب سے ملنے گئی تھی۔ وہ بھی غصے میں بولی۔ محبوب سے ملنے گئی تھی تو اسی کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ تبھی میں کہوں آج میری بیگم کو اتنے زیادہ پیسے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور اکاؤنٹ میں بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں سے دبوچ چکا تھا۔ جتنا میں نے تم پہ ٹرسٹ کیا، جتنا تمہیں اپنا سمجھا، اتنا میں نے کبھی کسی کو نہیں سمجھا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ ہاں دھوکہ دیا ہے، اچھا کیا ہے۔ وہ بھی تپی ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اور وہ ایک ہی لمحے میں اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ مجھے بھی کوئی تمہارے گھر میں رہنے کا شوق نہیں۔ وہ بھی اس گھر میں نہ رکی۔ بھاگتی ہوئی معصومہ نیچے آئی۔ خونخوار نگاہوں سے اس نے معصومہ کی طرف دیکھا، کمرے کی طرف چلا گیا۔ اتنے دنوں سے اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ سبھی بلا بلا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ معصومہ بیٹا، جاؤ اس کے لیے کھانا لے جاؤ۔ دیکھو وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تم اس کا خیال نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ ماما میں نے انہیں اپنا شوہر نہیں مانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی۔ معصومہ جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ نادیہ بیگم نے غصے میں اسے ٹرے پکڑائی۔ کھانے والی ٹرے پکڑے منہ بناتے ہوئے روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، سائڈ ٹیبل پہ کھانا رکھا۔ وہ کمبل لپیٹے سو رہا تھا۔ اے سی فل تھا، اسے ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں، وہ نرمی سے بولی، لیکن ایک جھٹکے سے معصومہ کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا کر اس کے گرد بازو لپیٹ گیا۔ وہ تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے سکون چاہیے، وہ اونگتا ہوا بولا۔ معصومہ کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ شخص بخار میں تپ رہا تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ہاں بخار ہے، اور میری دوا بن جاؤ، وہ اونگتا ہوا بولا۔ چھوڑے مجھے، وہ گھبرا گئی۔ کیوں چھوڑوں؟ چھوڑنے والے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تمہیں چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ کے چلی جاؤ گی نا۔ تمہیں محبت دوں گا،
وہ محبت جو میں نے شانزے کو دی، جس کی اس نے قدر نہیں کی، اگر وہ محبت تمہیں دوں گا تو تم قدر کرو گی نا؟ وہ آنکھیں بند کیے بچوں کی طرح بولنے لگا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سے دور ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے دکھ اس چیز کا نہیں کہ میں نے اسے بے انتہا محبت کی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں مرد ہوں، رہ لوں گا، لیکن مجھے دکھ ہے جو میں نے اس پہ محبت لٹائی، اس پہ یقین کیا، سب کچھ اس نے خاک میں ملا دیا، تمہیں اتنی تکلیف دی، اس کے باوجود تم آ کے میرا حال پوچھ رہی ہو۔ تمہارا کام تھا میری زندگی سے چلی جاتی، میں کیوں آپ کی زندگی سے جاؤں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ تمہیں کسی اور سے محبت ہو جائے گی، مجھے کیوں کسی اور سے محبت ہونی؟ میرے لیے ایک مرد کافی ہے، کھانا کھا لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ 16 سال کی عمر میں تم کتنی زیادہ عقل مند ہو، تمہاری ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ تمہیں پتہ ہے جن لڑکیوں کی تربیت ان کی مائیں کرتی ہیں اور اس تربیت پر وہ عمل کرتی ہیں، وہ لڑکیاں تم جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا ہے میں نے بہتر کو کھو کر بہترین حاصل کیا، شاید وہ بہتر بھی نہیں تھی میرے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ معصومہ کو حیرت ہونے لگی، اسے دور کرنے لگی۔ پلیز مت ٹوٹ کرو نا معصومہ۔ پہل تو معصومہ کو بہت چڑ ہوتی تھی کیونکہ وہ اسے محبت سے پیش آنے لگا، لیکن جب معصومہ کو واقعی میں یہ اندازہ ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ سن کر تو ایک عجیب سے جذبات اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ ماں بننے کا احساس عجیب سا جذبہ تھا، بہت خوبصورت جذبہ، جسے محسوس کر کے اسے لگتا تھا اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ وہ تو پاگل تھا، معصومہ کے پاؤں تک زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، بس اتنی زیادہ شاپنگ کر لی، اور آپ نے کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ ہمیں لیٹ ہو رہی ہے۔ معصومہ نے ٹائم دیکھا، گھڑی پر رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کیے جا رہا تھا۔ بس کر دیں، بیٹے بیچارے کو اکیلا گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ کی شاپنگ ختم نہیں ہو رہی، چلیں باہر۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے مال سے باہر لے کے آئی۔ سارے بیگز پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر آئے تو سامنے سے آتی ہوئی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ معصومہ کی ٹکر ہو گئی۔ اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ چہرہ جسے ایک وقت میں وہ بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پاگل تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال۔ چلے نا، معصومہ اسے پہچان نہیں پائی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے گاڑی تک لے آئی۔ ضبط سے شاہمیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جو عورتیں کسی ایک مرد کی نہیں ہوتی، پھر انہیں کوئی قبول نہیں کرتا جن کے پیچھے وہ بھاگتی ہیں، اور شاید تمہارا یہی انجام ہونا تھا شان سے۔ تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی، لیکن جیسے میں نے محبت کی، ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ہوئی معصومہ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیوں اتنا مجھ پہ پیار آ رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تم میرے لیے انمول تحفہ ہو۔ یہ کہہ کر اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ بس کریں، گھر جا کے رومانس کیجیے گا، لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی بدلے میں اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے گئی۔ میں احسان نہیں رکھتی۔ وہ مسکرائی تو دھیرے سے شاہمیر بھی مسکرا دیا۔